کچھ دیر پہلے جب آپ ابدی لمحہ موجود اور ماضی و مستقبل کے غیر حقیقی پن پر بات کر رہے تھے تو میں اس کھڑکی کے باہر موجود اس درخت کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی چند بار میں نے اسے دیکھا، مگر اس بار یہ دیکھنا مختلف تھا۔ بیرونی ادراک اب بھی پہلے جیسا ہی تھا، سوائے اس کے کہ اس بار رنگ زیادہ گہرے اور جاذب تھے۔ مگر اس بار ایک پہلو اضافی تھا۔ میں اسے واضح طور پر بیان تو نہیں کر سکوں گا، مجھے معلوم نہیں کیسے، مگر مجھے لگا کچھ نادیدہ مجھے دکھائی دیا ہے۔ میں نے درخت کی حقیقی روح کو محسوس کیا، اس کے جوہر کو، اور پتہ نہیں کیسے، مگر مجھے لگا کہ گویا میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں۔ مجھے لگا کہ گویا میں نے اس درخت کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، بس ایک سطحی نظر جس میں نے درخت کا ایک مردہ عکس دیکھا تھا۔ اب جب میں اس درخت کو دیکھتا ہوں تو کچھ آگہی اب بھی موجود ہے، مگر محسوس ہوتا ہے جیسے یہ آگہی مجھ سے چھن رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تجربہ ابھی سے ماضی کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے۔ کیا ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو زیادہ پائیدار ہو اور بس سرسری سی جھلک نہ ہو؟ ایک لمحے کے لیے آپ وقت کی قید سے آزاد ہو گئے تھے۔ آپ لمحے موجود میں تھے، اس لیے آپ نے درخت کو اس امیج کے بغیر دیکھا جو درخت کا امیج آپ کے ذہن میں پہلے سے تھا۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو ان کی موجودہ صورتحال کی بجائے اس اینک سے دیکھتے ہیں جو ہم نے پہلے سے چڑھا رکھی ہے، یعنی ہمارے دماغ میں پہلے سے موجود ایک لیبل ہے۔ جیسے ہی اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اس پر وہ لیبل فوراً لگا دیتے ہیں، اور یوں ہم اس کے زندہ پن کو دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو آپ کو پسند نہیں، اور اس ناپسندیدگی کی وجہ اس کا کوئی ایسا رویہ ہو سکتا ہے جو اس نے آپ سے کبھی روا رکھا تھا، مگر وہ شخص ہر وقت اسی رویے کا اظہار نہیں کرتا، لیکن آپ نے چونکہ اس شخص کے حوالے سے ایک لیبل کو اپنے ذہن میں اسٹور کر لیا ہے، اس لیے آپ ہمیشہ اسے اسی لیبل سے پہچانتے ہیں۔ یہ جو کچھ دیر پہلے آپ نے درخت کو دیکھا، یہ اس کی اوریجنل حالت تھی، اور آپ کا دیکھنا اس لیبل کی چھلنی سے نہیں تھا جو درخت کے حوالے سے آپ نے ذہن میں بنا رکھا ہے۔ یہ پرسیپشن ہستی بینگ سے ہوا۔ حقیقی دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ٹائم اینڈ سپیس، زمان و مکان کی قید سے اوپر ہو کر، ماورا ہو کر دیکھتے ہیں۔ یہ جاننا ایک اور سطح پر ہوتا ہے، ایسی سطح جس میں روح کبھی قتل نہیں ہوتی، روح کے جو ہر مخلوق اور ہر چیز میں موجود ہے۔ ایسا جاننا کہ جو زندگی کے بھید اور تقدیس کو غارت نہیں کرتا، بلکہ جس میں ہر چیز کو جو ہے اس کے لیے گہری محبت اور احترام ہوتا ہے۔ ایسا جاننا کہ جس کے بارے میں دماغ کچھ بھی کبھی نہیں جان سکتا۔ دماغ درخت کو نہیں جان سکتا، دماغ صرف درخت سے متعلق فیکٹس کو اور جمع شدہ معلومات کو جان سکتا ہے۔ میرا دماغ آپ کو نہیں جان سکتا، اس کے پاس صرف لیبلز ہیں، ججمنٹس ہیں، اعداد و شمار ہیں، اور آپ کے بارے میں اپینینز ہیں۔ یہ صرف ہستی ہے جو ڈائریکٹ، براہ راست جانتی ہے۔ دماغ اور دماغ کے جاننے کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے۔ روزمرہ روٹین کی زندگی میں دماغ کے یہ لیبل بہت مفید ہیں، ان سے کام لیں۔ تاہم جب یہ دماغی علم آپ کی زندگی کے سارے پہلو پر قبضہ کر لے، بشمول آپ کے تعلقات جو دوسرے انسانوں اور نیچر کے ساتھ ہیں، تو اب دماغ ایک ایسا بھوت، ایسا دیو ہیکل طفیلیہ بن گیا جسے کوئی نہیں روک سکتا، جو زمین پر موجود ساری حیات کو شاید نگل جائے اور آخر میں خود اپنے میزبان کو مار کر خود بھی مر جائے۔ مثلاً ایک شخص ہے جس نے دماغ میں کامیابی کا ایک معیار بنا لیا کہ دولت ہے تو کامیابی ہے۔ اب یہ اس کا دماغی لیبل ہے، ورنہ کامیاب زندگی اور دولت کا لازم و ملزوم ہونا زندگی کا اصول کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نیچرل کیسے ہو سکتا ہے کہ کرنسی کی شکل میں دولت کو ذخیرہ کرنے کا ہمارا تصور تو کچھ ہی صدیوں پرانا ہے، جبکہ زندگی اس سے پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ اب ایسا شخص مائنڈ کے اس لیبل سے ایسا چمٹ جاتا ہے کہ موت کے دم تک وہ اس سے باہر نہیں آ پاتا۔ یہ لاشعوری زندگی ہے جس میں زندگی کا زندہ پن مس ہو جاتا ہے، اور انسان ماضی یا مستقبل کے مردہ دماغی لیبلز کے پردے میں رہ جاتا ہے، تا وقت یہ کہ موت آ کر اس سے یہ سارے لیبل چھین نہ لے۔ ابھی جو نظارہ آپ کو ہوا وہ صرف ایک جھلک ہے کہ کیسے ٹائم کی قید سے آزادی آپ کے ادراکات، آپ کے پرسیپشنز کو بدل دیتی ہے۔ مگر صرف ایک تجربہ کافی نہیں ہے، چاہے یہ ایک تجربہ کی طرح بھی خوبصورت اور ٹھوس کیوں نہ ہو۔ جس چیز کی ضرورت ہے اور جس پر میں زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے شعور کو منتقل کرنا ہے، شفٹ کرنا ہے، مستقل طور پر مائنڈ سے ہستی کی طرف۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ لمحے موجود کے انکار اور اس کے خلاف جو مزاحمت کا ہمارا طرز عمل ہے اس سے باز آیا جائے۔
اس مشق کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیں کہ دن میں بار بار ماضی اور مستقبل سے توجہ کو ہٹا کر لمحے موجود میں شفٹ کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ صدیوں کی عادات کے زیر اثر ایسا کرنا شروع میں شاید آپ کو آسان نہ لگے، لیکن جس طرح ماضی اور مستقبل میں رہنے کی عادت کو ڈیولپ کیا گیا ہے، اسی طرح لمحے موجود میں رہنے کو بھی بطور عادت ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ شروع میں اگر یہ ممکن نہیں ہو پا رہا کہ براہ راست آپ لمحے موجود میں داخل ہو پائیں، تو اپنے مائنڈ کے ان عادتی رجحانات کا، ان پیٹرنز کا مشاہدہ کرنا شروع کریں جو آپ کو لمحے موجود سے فرار پر مجبور کرتے ہیں۔ ہیبیچول مائنڈ کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مستقبل کو عموماً موجودہ لمحے سے بہتر بنا کر پیش کرتا ہے، یا اگر ڈپریس ہوں تو اسے اور بھی بدتر دکھاتا ہے۔ اگر دماغ مستقبل کو بہتر بنا کر دکھاتا ہے تو اس سے آپ کو ملتی ہے امید، سہانے خواب۔ اگر دماغ مستقبل کو مجروح اور مایوس دکھا رہا ہو تو اس سے تخلیق پاتی ہے انزائٹی۔ خوبصورت خواب ہوں، امید ہو یا پھر انزائٹی، ایک بات جان لیں کہ یہ دونوں ہی حالتیں سراب ہیں۔ سراب کی ڈیلیوژن کی نوعیت، نیچر یہی ہوتی ہے کہ جب اس تک آپ پہنچتے ہیں تو منزل آگے کہیں نظر آتی ہے۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ کل جس چیز تک پہنچنا آپ کا خواب تھا، جستجو تھی، آپ کی نجات جس میں نظر آ رہی تھی، آپ وہاں پہنچ گئے، مگر خواب، جستجو اور نجات پھر بھی آپ کو نہیں ملی، کیونکہ ماضی یا مستقبل میں جینے والا دماغ اب آپ کی منزل کو اس سے بھی آگے مستقبل میں دکھائے گا۔ مستقبل کے سہانے خواب، مستقبل میں زندگی جینے کی خواہش بھی اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی مایوس مستقبل کی تخلیق کردہ انزائٹی، کیونکہ دونوں ہی صورتوں میں آپ اس لمحے موجود کو کھو دیتے ہیں، وہ لمحے موجود جس میں زندگی ہے۔ لمحے موجود میں رہنے کا بہترین طریقہ مشاہدہ ذات۔ ہر بار جب دماغ آپ کو ماضی یا مستقبل میں لے جائے تو فوراً لمحے موجود کی طرف پلٹیے اور دیکھیے دماغ کیا سوچیں سوچ رہا ہے، جس میں ان سوچوں کے اثر کی وجہ سے کون سے ایموشنز، احساسات پیدا ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ اپنے تھاٹس اور ایموشنز کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، آپ لمحے موجود میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو خود بخود آپ میں موجودہ لمحے میں حاضر رہنے کا رجحان بڑھتا ہے۔ اگرچہ یہ جان پانا خاصا مشکل اور ٹرکی کام ہے کہ آپ لمحے موجود میں ہیں یا نہیں، لیکن ایک واضح علامت میں آپ کو بتاؤں، جس لمحے میں آپ کو یہ لگے کہ آپ موجودہ لمحے میں نہیں ہیں، سمجھ جائیں کہ آپ موجودہ لمحے میں ہیں۔ مائنڈ ایک ایسا ٹول ہے کہ اگر اس پر آپ کی توجہ نہیں تو یہ زندگی کا مالک بن جاتا ہے، لیکن جو ہی آپ اس کے نگران بن جاتے ہیں، دیکھنے والے، اس کو آبزرو کرنا شروع کرتے ہیں، تب یہ ایک تابع دار غلام میں ڈھل جاتا ہے۔ دماغ کا آبزرور یعنی حقیقی آپ کبھی دماغ کے جال میں نہیں پھنس سکتا۔ جو ہی آپ مائنڈ کا مشاہدہ کرنے والے بنے تو زندگی میں ایک ایسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے جو ہرگز بھی دماغ سے جڑی ہوئی نہیں، وہ ہے حضوری، پریزنس، لمحے موجود میں موجودگی۔ ہمیشہ اپنے دماغ کے نگران رہیں، اپنی سوچوں، اپنے جذبات اور مختلف حالات میں جو رد عمل آپ دیتے ہیں ان کے حوالے سے الرٹ رہیں۔ جو رد عمل آپ کسی صورتحال میں دیتے ہیں اس میں کم سے کم اتنی دلچسپی ضرور رکھیں جتنی اس سچویشن یا اس شخص پر آپ کی توجہ ہوتی ہے جس کو آپ رد عمل دے رہے ہیں۔ اپنی توجہ اس بات پر بھی دیں کہ کس کثرت سے آپ کی توجہ ماضی یا مستقبل کی طرف جاتی ہے۔ دماغ اگر دن میں ہزاروں بار بھی ماضی یا مستقبل میں جانے کی کوشش کرے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، شرط اتنی سی ہے کہ آپ ہر بار اسے پکڑیں اور دیکھیں دماغ کر کیا رہا ہے۔ دماغ کے مشاہدے کا طریقہ یہ ہے کہ خاموشی سے بس دیکھنا ہے کہ دماغ کیا کر رہا ہے، صرف تجزیہ کریں، اس پر کوئی اٹل رائے مت بنائیں، کوئی نتیجہ مت نکالیں، صرف مشاہدہ، سوچوں کو دیکھیں، جذبات کو محسوس کریں، رد عمل، رسپانسز کا مشاہدہ کریں۔ ان میں سے کسی بھی چیز کو ذاتی مسئلہ مت بنائیں، یہ پرسنل ایشو ہے بھی نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ غیر جانبداری سے دماغ اور سوچوں کا مشاہدہ کرنے میں مہارت حاصل کرتے جائیں گے، تب ایک ایسی طاقت کو اپنے اندر محسوس کریں گے جو ان زیر مشاہدہ چیزوں سے کہیں بڑی ہے، اور جس کا نام ہے سکوت، کامنس، وہ حقیقی آپ جو دماغ نہیں بلکہ اس کا مالک ہے۔ اسی کا نام ہے حالت حضوری، اسی کو میں کہتا ہوں پاور آف ناؤ۔ جب کوئی شدید قسم کی صورتحال ابھرے تو اس وقت اور بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ لمحے موجود میں رہیں، حضوری کی کیفیت میں۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی سچویشن جس میں آپ کے اس احساس ذات، اس سیلف امیج کو خطرہ ہو جو آپ کے دماغ نے آپ کے لیے تخلیق کر رکھا ہے، ایسا کوئی چیلنج آئے جو آپ میں خوف پیدا کر رہا ہو،
کوئی ایسی سچویشن جس میں یہ تاثر ابھرے کہ سب غلط ہو رہا ہے، یا ماضی کا کوئی پیچیدہ جذبہ آپ میں واپس ابھرے، ایسی کسی بھی صورتحال میں آپ کو زیادہ الرٹ، لمحہ موجود میں زیادہ شدت کے ساتھ موجود رہنا ہے، کیونکہ یہی وہ سچویشنز ہیں جب آپ شعور سے لاشعور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایسی حالتوں میں انکانشیس ہو جانے، لاشعور ہو جانے کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، اور ان حالتوں میں رد عمل یا جذبات آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ آپ خود وہی رد عمل یا جذبہ بن جاتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق آپ ایکٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ دلیلیں دیتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آپ نہیں ہیں، یہ لاشعوری آئیڈینٹیفیکیشن ہے جو کچھ چیزوں کے حوالے سے آپ کے مائنڈ میں گھڑ رکھی ہے۔ یہ صرف رد عمل کے پیٹرن ہیں جو آپ کے ہیبیچول مائنڈ نے تخلیق کر رکھے ہیں۔ دماغ کے تخلیق کردہ یہ پیٹرن اس کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی شناخت انہی سے جڑی ہے۔ مثال کے طور پر ایک محفل میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں فرض کریں کہ کوئی یہ بات کر دیتا ہے کہ آپ کو سیاست کا علم ہے ہی نہیں، جبکہ آپ کی انا نے یہ مانا ہوا ہے کہ آپ کی سیاسی بصیرت تو بلا کی ہے۔ اب جیسے ہی ایسا فکر آئے گا تو عادتی دماغ سروائیول موڈ میں آ جائے گا، اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ لیکن سوچیں کہ کسی کا آپ کو پولیٹیکل سائنٹسٹ نہ ماننا آپ کی ہستی، آپ کی بینگ کا کوئی مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کیونکہ ہمارے ذہن نے خود کو کچھ تصورات کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، اس لیے ہم معمولی سے معمولی چیز پر بھی بھاری بھرکم ریئیکشن دے دیتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو تو آپ نے دماغ کا مشاہدہ کرنا ہے، یہ کیسے وہ اس صورتحال کو لے رہا ہے، کیسے پرسیو کر رہا ہے، کیسے ریئیکشن دے رہا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہی آپ دماغ کا مشاہدہ کرنے میں لگیں گے تو مائنڈ کی آئیڈینٹیفائڈ حالت کو ملنے والی انرجی کم ہو جائے گی۔ جب انسان خود کو خود کا دماغ سمجھ لیتا ہے تو وہ زیادہ ٹائم تخلیق کرتا ہے، یعنی زیادہ ماضی، زیادہ مستقبل۔ مگر جب آپ دماغ کا مشاہدہ کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ جو ٹائم کو بیٹھا تخلیق کر رہا ہے، تو آپ موجودہ لمحے میں آ جاتے ہیں، جہاں سے آپ دماغ کی یہ ساری کارروائی دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کی پوری انرجی دماغ یا ایگو نہیں خرچ کر رہی، بلکہ آپ وہاں سے کچھ انرجی بچا رہے ہیں۔ جو انرجی آپ نے مائنڈ سے بچا لی وہی حضوری میں، پریزنس میں ڈھل جاتی ہے۔ جب آپ نے ایک بار یہ احساس خود میں بیدار کر لیا کہ لمحہ موجود کی مسرت کے مقابلے میں ذہن کا تخلیق کردہ ٹائم یعنی ماضی اور مستقبل کوئی وقت ہی نہیں رکھتا، تو اسی وقت ہی حقیقتاً آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لمحہ موجود کی طاقت کیا ہے۔ تب آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے تخلیق شدہ ٹائم سے دستکش ہونا۔ پھر آپ ماضی یا مستقبل کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی روزمرہ کے تقاضوں کے لیے ضروری ہوتی ہے، جبکہ اپنا فوکس لمحہ موجود کو دے دیتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ لمحہ موجود میں حضوری کی حالت کوئی غنودگی کی حالت نہیں ہوتی، بلکہ یہ انتہائی الرٹ، ہوشیاری کی حالت ہوتی ہے، اور اس سے آپ کی کلاک ٹائم کو استعمال کرنے کی صلاحیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ کو جب بھی ضرورت ہوگی عملی زندگی کے تقاضوں کے لیے آپ ماضی اور مستقبل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے دماغ کو استعمال کرنے کی آپ کی صلاحیت پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کی دماغی صلاحیت بڑھ جائے گی، کیونکہ اس حالت میں جب بھی آپ دماغ کو استعمال کریں گے یہ زیادہ تیز، زیادہ فوکسڈ ہوگا۔ ٹائم یعنی ماضی اور مستقبل کو زندگی کے عملی پہلوؤں کے لیے استعمال کرنا سیکھیں، اس کے جال میں پھنس کر نہ رہ جائیں۔ دماغ کے تخلیق کردہ وقت کو ہم کلاک ٹائم کا نام دے سکتے ہیں، نفسیاتی ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں، مگر جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو فوراً موجودہ لمحے کی طرف پلٹیے۔ ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ نفسیاتی ٹائم کو ذخیرہ نہیں کریں گے، نفسیاتی ٹائم کہ جو ماضی سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور مستقبل کی جبری پروجیکشن کرتا ہے۔ کلاک ٹائم صرف اپوائنٹمنٹس اور کسی تفریحی دورے کی منصوبہ بندی کا نام نہیں ہے، اس میں ماضی سے سیکھنا بھی شامل ہے تاکہ ہم ایک غلطی کو بار بار ریپیٹ نہ کرتے رہیں۔ زندگی کے مقاصد طے کرنا، ان کے لیے کوشش کرنا، انسان کے اجتماعی ماضی سے حاصل شدہ علم، پیٹرنز اور طبعی ریاضیاتی قوانین کو استعمال کرتے ہوئے مستقبل کی پیش بندی کرنا اور اس پیش بینی کی بنیاد پر قدم اٹھانا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ مگر یہاں بھی یعنی عملی زندگی کے دائرے میں بھی جہاں ماضی اور مستقبل کے حوالے کے بنا زندگی مشکل ہوگی، موجودہ لمحہ اہم ترین فیکٹر کے طور پر شامل رہتا ہے۔ ماضی سے سیکھا گیا کوئی سبق جس کی ضرورت پڑ جائے وہ لمحہ موجود میں ہی لاگو ہوگا۔ کسی گول کو پانے کے لیے منصوبے بنانے ہوں، چاہے اسٹریٹجی تیار کرنی ہو، یہ سب ہوگا اسی پل میں۔
انلائٹڈ یعنی بیدار انسان کی توجہ کا بنیادی مرکز ہمیشہ لمحہ موجود ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ کلاک ٹائم سے آگاہ ہوتا ہے اور اسے بھرپور طور پر استعمال کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کلاک ٹائم کو استعمال کرتا ہے، مگر اس کلاک ٹائم کو نفسیاتی ٹائم میں ڈھال کر ذخیرہ نہیں کرتا۔ جب آپ کلاک ٹائم کو استعمال کریں تو ہوشیار رہیں کہ کہیں کم فہمی میں کلاک ٹائم کو نفسیاتی ٹائم میں منتقل تو نہیں کر رہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے ماضی میں کوئی غلطی کی اور اس سے سبق موجودہ لمحے میں سیکھ رہے ہیں تو آپ کلاک ٹائم کو استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر دماغی طور پر اس پر غور کر کے خود پر تنقید کر رہے ہیں، گلٹ میں پڑے ہیں، پچھتا رہے ہیں، احساس گناہ کا شکار ہیں، تو پھر آپ غلطی کر کے اسے می اور مائنڈ میں ڈھال رہے ہیں، یعنی اسے نفسیاتی ٹائم کے ذخیرے میں ایڈ کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کلاک ٹائم کو اپنے احساس ذات کا حصہ بنا لیا ہے۔ اب یہ نفسیاتی ٹائم بن گیا ہے جو ہمیشہ جھوٹے احساس شناخت سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھ پا رہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ نے نفسیاتی ٹائم کو تخلیق کر لیا ہے اور اس کے بوجھ میں مستقل اضافہ کر رہے ہیں۔ کوئی گول بنانا، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کلاک ٹائم کو استعمال کرنا ہے، یعنی اب آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، مگر اس کے ساتھ آپ اس منزل کی طرف جانے والے ہر قدم سے آگاہ بھی ہیں۔ منصوبے سے منزل کے درمیان جو بھی لمحات آئیں ان سے لطف لینا بھی جانتے ہیں، لیکن اگر آپ کی خوشی، فلفلمنٹ اور زیادہ کاملیت کا احساس منزل سے ہی جڑ چکا ہے اور راستے کے تمام قدم اور لمحے مکمل طور پر آپ سکپ کر گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلاک ٹائم کی دلدل میں پھنسے بیٹھے ہیں اور نفسیاتی ٹائم کا ذخیرہ بڑھا رہے ہیں۔ اگر آپ کا لمحہ موجود کچھ بھی نہیں بلکہ مستقبل کی کسی حالت کے لیے ایک سنگ میل ہے جس کی اپنی کوئی قدر، کوئی ویلیو نہیں ہے، تو اب کلاک ٹائم سائیکالوجیکل ٹائم بن گیا ہے۔ اب آپ کی زندگی کا سفر ایڈونچر نہ رہا، کہیں پہنچنے کی شدید ضرورت بن گیا، کچھ حاصل کرنے کا جنون بن گیا۔ راستے کے دونوں طرف موجود پھولوں کو اب آپ دیکھ نہ سکیں گے، نہ سونگھ سکیں گے، نہ آپ زندگی کے معجزے سے ٹھاٹھے مارتے حسن کو دیکھ سکیں گے جو آپ کے ارد گرد ہر کہیں بکھرا ہوا ہے۔ مجھے لمحہ موجود کی انتہائی اہمیت کا تو اندازہ ہو رہا ہے، مگر یہ بات میں ابھی بھی سمجھنے سے خود کو قاصر پاتا ہوں کہ ٹائم مکمل طور پر ایک شراب ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ ٹائم سراب ہے، ڈیلیوژن ہے، تو یہ فلسفیانہ ٹائم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ سادہ انداز میں ٹائم کی حقیقی حقیقت کی طرف آپ کی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یہ حقیقت اتنی سادہ ہے کہ اپنے سادہ ہونے کی وجہ سے ذہن کی پکڑ میں نہیں آتی، بلکہ آپ کا ذہن اسے ایک لایعنی سی بے معنی بات کر کے آپ کو دکھاتا ہے۔ فلسفیانہ تصور زمان کی بات ہو رہی ہو تو آپ کا دماغ بڑی توجہ دیتا ہے، لیکن وقت کی بطور سادہ وقت بات کرے تو اس کو ذہن معمولی سی بات کہہ کر ٹال دیتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ سادہ ترین حقیقت آپ کی سمجھ میں آ جائے تو وہ ساری پیچیدگیاں اور مسائل جو ذہن کے تخلیق کردہ ہیں ایک لمحے میں مٹ جائیں۔ میں اپنی بات پھر دہراتا ہوں، صرف لمحہ موجود ہی واحد لمحہ ہے جو انسان کو میسر ہے۔ آپ کی زندگی میں کبھی وہ وقت آیا ہے، نہ آئے گا، جو لمحہ موجود نہیں تھا یا نہ ہوگا۔ اب یہ بتائیں کہ میری اس بات میں کون سی ایسی پیچیدگی ہے، کیا کمپلیکسٹی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے؟ نفسیاتی ٹائم ہماری زندگی میں کیا زہر گھولتا ہے؟ نفسیاتی ٹائم کا ایک کلی سا جائزہ لیں تو آپ کو ذرا سا بھی شک نہیں رہے گا کہ یہ نفسیاتی ٹائم ایک سنجیدہ قسم کی ذہنی بیماری ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس نفسیاتی ٹائم کا انسان کی اجتماعی زندگی میں ہونے والا اظہار دیکھیں۔ جب یہ آئیڈیالوجی، نظریے یا آدرش کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے کمیونزم، سوشلزم، کسی بھی قسم کا نیشنلزم یا متشدد مذہبی عقائد کا کوئی بھی نظام، کیا ہوتا ہے اس وقت؟ یہ سارے ازم اور نظریے ایک ہی تصور پر زندہ ہیں کہ خیر، نیکی، بہتر دنیا، کامیابی، خوشحالی، فلاح لمحے موجود میں نہیں ہے بلکہ کہیں مستقبل میں ہے۔ ان کی نظر میں رستہ بے معنی ہے، حقیقت بس منزل ہے۔ سوچیں یہاں ہو کیا رہا ہے؟ یہاں منزل یعنی اینڈ ایک آئیڈیا ہے، ایک تصور جسے ذہن مستقبل میں دکھا رہا ہے، یعنی فرض کر لیا گیا وہ مستقبل جس میں نجات ہے، سکھ ہے، فلاح ہے، جنت ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہے، خوشی کی شکل میں، بھرپور اور مبنی بر مساوات نظام انصاف کی شکل میں، آزادی، فریڈم، لبریشن کی شکل میں، نجات، موکش، نروان کی شکل میں۔ یعنی یہ لمحہ موجود کچھ نہیں ہے، بس کسی متصورہ مستقبل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ۔ اب غور کریں کہ اس خیالی منزل، خوشحالی اور مساوات کے لیے کیا ظلم ہے جو انسانوں کو سہنا نہیں پڑا۔ لوگ غلام بنائے گئے، شدید تشدد انسانوں پر روا رکھا گیا، انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا تک جائز قرار دیا گیا۔
مثلاً ایک خام سے اندازے کے مطابق روس، چین اور دوسرے ملکوں میں بہتر دنیا کے متصورہ خواب کی تعبیر ڈھونڈنے کے لیے، یعنی کمیونزم کے نظام کو لانے کے لیے کم و بیش 5 کروڑ انسان قتل کر دیے گئے۔ یہ دل دہلا دینے والی مثال ہے کہ کیسے مستقبل کی جنت پر ایمان موجودہ لمحے کو جہنم میں بدل گیا۔ کیا آپ کو اب بھی میری اس بات پہ شک ہے کہ نفسیاتی ٹائم ایک نہایت ہی سنجیدہ اور بے حد خوفناک دماغی بیماری ہے جس نے قوموں کو ایسی زندگی جینے پر مجبور کر دیا جو زندگی کے نام پر زندہ جہنم سے کم نہ تھی؟ یہی خیالی مستقبل، یہی لمحہ موجود کو اگلے کسی پل پر قربان کر دینے کا رجحان انفرادی طور پر بھی انسان کی زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے۔ یہ مائنڈ پیٹرن افراد کی زندگی میں کیسے کام کرتا ہے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا رک کر خود سے کچھ سوال پوچھیے۔ کیا آپ ہر وقت ایسی حالت میں ہیں کہ کہیں آپ کو پہنچنا ہے؟ کیا دن بھر کے آپ کے کام خود مقصد ہیں یا کسی مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں؟ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کی خوشحال زندگی، آپ کی مسرت، آپ کی خوشیاں، آپ کی کامیابی کہیں مستقبل میں ہے؟ کیا عارضی لذتیں جیسے سیکس، کھانا پینا، نشہ یا تھرل کو آپ پر مسرت زندگی سمجھتے ہیں؟ کیا ہر وقت آپ کا فوکس کچھ بننے، کچھ حاصل کرنے، زندگی میں کہیں پہنچنے پر مرکوز ہے؟ کیا ہر وقت آپ کسی عارضی لذت یا نئے تھرل کی تلاش میں تعاقب میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ مال و اسباب آپ کی زندگی کو زیادہ بامانی، بھرپور اور کامل کر دیں گے؟ کیا آپ اس بات پر یقین رکھنے والے ہیں کہ مادی چیزیں آپ کو زیادہ مل جائیں تو آپ زیادہ مطمئن ہو جائیں گے؟ کیا آپ اگر مرد ہیں تو کسی ایسی خاتون یا لڑکی کے منتظر ہیں جو آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ کی زندگی بدل جائے؟ کیا آپ اگر خاتون ہیں تو کسی ایسے خوابوں کے شہزادے کا انتظار کر رہی ہیں جو آپ کی زندگی کو بامانی کر دے؟ اگر آپ ان لوگوں میں ہیں جو یہ سوچتے ہیں تو سمجھیے آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ معروف معنوں میں تو نارمل انسان ہیں، یعنی مائنڈ آئیڈینٹیفائڈ، اور ان انلائٹنڈ یعنی شعور کی غیر بیدار حالت میں۔ اس حالت میں کیا ہوتا ہے؟ اس حالت میں یہ ہوتا ہے کہ لامحدود تخلیقی امکان، کریٹو اپرچونٹیز جس کا مسکن صرف لمحہ موجود ہے، اس پر نفسیاتی ٹائم کا ایک تاریک پردہ کھچ جاتا ہے۔ اس حالت میں زندگی کا سیمی بدن ساکن ہو جاتا ہے، حیات اپنی تازگی، اپنی بشاشت کھو دیتی ہے، اور یہ دنیا کے جو معجزوں کی آماج گاہ ہے اب حیرت کدا نہیں رہ جاتی۔ ایک سا تھاٹ پیٹرن، وہی جذباتی رویے، آپ کے متوقع ریسپانسز اور خواہشوں کے فرسودہ ڈھانچے ایک نامختتم عادتوں کی ورزش بن جاتے ہیں۔ یوں سمجھیے آپ کے دماغ میں ایک اسکرپٹ رکھ دیا گیا ہے، وہ اسکرپٹ جو آپ کو جھوٹی سی شناخت دے رہا ہے۔ جیسے کسی اداکار کو فلم میں کام ملا ہو، اسے ایک کردار دے دیا گیا، اس کا اسکرپٹ اسے رٹا دیا گیا، اور اب وہ اس سے ذرہ بھر بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ یہ اسکرپٹ لمحہ موجود کی طاقت کو ڈھانپ دیتا ہے، اور دماغ غیر مطمئن حال سے فرار پانے کے لیے خوشحال مستقبل کا ایک عجیب سا خط تخلیق کر لیتا ہے۔